بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مبارک دن۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ امام حسین کی ولادت کے دن کے صدقے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ناظرین، آج 3 شعبان اتوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، 3 شعبان کے دن کی فضیلت برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ یہ دن اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آج بہت ہی بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے، آج یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے اللہ والو، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام آج کر لے گا تو ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اللہ والو، آج امام حسین کی ولادت کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 3 شعبان امام حسین کی ولادت کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بہن بھائی بھی یہ 3 کام لازمی کریں۔ جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسے نہیں، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہے۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہو، تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہو، تو آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔
اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہو، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، لوگوں کے پاس مانگتے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ ناظرین، آج کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں 3 اعمال آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ کے نظر کرم چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو آج 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن آپ نے پڑھنے ہیں۔ آج جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آج 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے مبارک دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ جب آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے پہلے کلمے کو وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے،
یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جب آپ 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لے تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ اللہ پاک کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے رو رو کر، گر گرا کر دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔